أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور اس کا منظر اپنے اہل و عیال کو بھی حضرت دکھاتے تھے۔ میرے والد سے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ جاؤ قاضی کنواں بند کر کے آؤ۔ میں جب کنویں پہ گیا تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں واپس آیا تو حضرت مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کوئی بیل نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ کہو فقیرو حضرت کہہ رہے ہیں کنواں بند کرو۔ کہتے میں نے جا کے کہا حضرت کہہ رہے ہیں کنواں بند کرو، تو وہ کنواں رک گیا، تو وہ جنات ہی کنویں کو چلا رہے تھے۔ حضرت کے لنگر میں جنات بھی کام کرتے تھے۔ پچھلے سال اسی مقام پہ جب رات کو بارش آئی تو آپ کو یہ بھی سنا دیں کیونکہ آپ تو چلے گئے۔ رات کو بارش کے بعد ہم نے 11:30-12 بجے کھانا کھلانے کے بعد اسی شامیانے کے نیچے ایک بڑی جماعت کو دیکھا کھڑا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو میرے ساتھ کچھ علماء تھے، مفتی تھے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بیچارے پانی میں بھیگ رہے ہیں، اور میں نے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب سے گزارش کی کہ آپ تھوڑا کمرے میں جگہ دیں، یہ بیچارے کھڑے ہو جائیں جب تک بارش رک جائے۔ تو انہیں ایک جگہ بھی بنا دی۔ تو میں نے کہا ان کو اندر لے آئیں۔ یہ گئے تو وہ کوئی اندر نہیں آیا، بیگ بھی لٹکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں بارش کے اندر۔ پھر دوسرے 2 علماء کو بھیجا، پھر بھی نہیں آئے۔ پھر میں نے مفتی ولی اللہ صاحب کو بھیجا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کنڈیاروں سے۔ میں نے کہا آپ ذرا پتہ کریں۔ ان نے مجھے آ کے بتایا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات بھی نہیں کرتے؟ میں نے کہا اچھا چھوڑ دیں، ان کو بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم وہاں دروازے تک گئے، شاید ذکی صاحب یہاں موجود ہوں گے، ان کو چھوڑنے کے لیے، اور مولانا لیاقت علی شاہ صاحب کو وہاں دروازے تک چھوڑنے کے واپس آئے تو ایک بھی نہیں تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ جماعت بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی ذکر فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ منظر، کیونکہ مجھے تو یہ بھی خبر ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جن صحابہ نے زیارت کی تھی، جن جنات نے زیارت کی تھی، اور وہ صحابی ہیں اور نام بھی نبی علیہ السلام نے ان کے رکھے تھے۔ ان کا ایک کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ، ایک کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ۔ یہ 2 صحابہ اب بھی زندہ ہیں، نام بھی نبی علیہ السلام نے ان کے رکھے تھے۔ اور یہ 2 باقی سب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ 2 صحابہ اب بھی زندہ ہیں اور برے صغیر میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کے غلام صحابہ ادھر ادھر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بھی الگ ہے۔ بات تو ساری میں جو کر رہا تھا خانقاہ کی نسبت سے کر رہا ہوں، اور تصوف کی نسبت سے کر رہا ہوں، اور حضرت کی نسبت سے کر رہا ہوں۔ تو روحانیت کو زندہ کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ دل گندا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دل میلا کیوں ہوتا ہے؟ جب دل میں ہم برائی سوچتی ہیں تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، جب نیکی کا سوچتے ہیں تو اثر بھی دل پہ پڑتا ہے، جب ہم غم کی خبر سنتے ہیں تو اثر دل پہ پڑتا ہے، جب خوشی کی بات سنتے ہیں اس کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے، جب کسی نیک کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس کی توجہات کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے، کسی بدکار کے آگے بیٹھتے ہیں، زانی کے آگے بیٹھتے ہیں، کسی برے انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر بھی دل کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابو بکر صدیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ چنی گوٹھ والے، اس لیے میں سب کے نام ایسا ایسا تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں، جو شخصیات ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کام کو جاری و ساری رکھیں اللہ پاک۔ تو انہوں نے ایک دن ایک صاحب نے ان کو 5000 روپیہ دیا، مار عارف صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، 5000 روپیہ دیا، انہوں نے جیب میں ڈال دیا۔ جیب میں ایک ٹوپی رکھتے تھے، وہ اس ٹوپی میں لپیٹ کے جیب میں رکھ دیتے۔ تو جو ہی جیب میں ڈالا تو ان کو کھجلی شروع ہو گئی، کبھی ادھر کھجلی کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھجلی کر رہے ہیں، کبھی پیٹھ پہ کھجلی کر رہے ہیں۔ پھر کھڑے ہو گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر بیٹھ گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر ادھر ہو گئے، کھجلی ختم نہیں ہوئی، پھر اندر چلے گئے گھر میں، پھر واپس آ گئے۔ سمجھ نہیں آئی بھی اتنی جسم میں اچانک کھجلی کیوں ہو گئی؟ آپ نے تو قدر نہیں کی نا۔ وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ ایسا اللہ کا ولی حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ وفات والے دن ویگن میں ہائیس میں لیٹ کے ان کے دروازے پہ آئے، اور میں فضل الرحمان مجھے وقت کے ولی کے دروازے پہ لے چلو۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا چنی گوٹھ میں بیٹھا ہے نا، وہاں لے چلو، میں ان سے مغفرت کی دعا کرا لوں، جن کے لاکھوں مرید، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی انہوں نے، اتنی بڑا مراکز، ہزارہ شاگرد چھوڑے دنیا میں، پر میں مجھے اس کے دروازے پہ فقراء کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دروازے پہ آئے، ننگے پاؤں مولا ابو بکر صاحب باہر نکلے، ننگے پاؤں، حضرت کا نام سن کے، اتنی بڑی شخصیت۔ فرمایا
मौलवी अबू बकर नक्शबंदी मेरे रब से मेरी मगफरत की दुआ कर दे, मैं वापस जाता हूँ। उन्होंने कहा आमीन, दुआ और हाथ उठाए और गए, हजरत का इंतकाल हो गया। इतनी बड़ा वली। 5 दिन के बाद उनकी मैयत आई, हजरत पाशा साहब बैठे होंगे यहाँ, एयरपोर्ट से हमने उनको वसूल किया मुल्तान से, अल्लाह इनको जज़ा दे। आखिरी वक्त में ये भी साथ थे। हमने 5 दिन के बाद उनका चेहरा देखा, ताबूत से निकाला, कोई गैस वैस कोई चीज़ नहीं थी, चेहरे पे ऐसे नूर था, कई फुट नूर की शुआएं ऊपर आती थी। जिस अरबी ने उनको गुस्ल दिया वो रोने लगा, कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को गुस्ल दिया, मैंने ऐसा इंसान मुनव्वर चेहरे वाला नहीं देखा। विसाल से 7 दिन पहले मुझे बुलाया चनी गोठ में, बड़ी जमात उनकी यहाँ मौजूद है, इस वाक़े की शाहिद है, 100-150 बंदा उनका अभी भी मौजूद होगा। हज़रत ने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसलिए मैंने आपको बुलाया है। मस्जिद में असर की नमाज के बाद सुने, पर मैंने ख्वाब देखा है एक नक्शबंदी जमात रेल में सवार है, ट्रेन में, अचानक वो पटड़ी से नीचे उतर जाती है और इंजन भी नीचे गिर जाता है। तो मैं हैरत में आया, अभी पगड़ियां बंधी हुई हैं और वो नीचे की उतर गई है। तो लोगों ने बताया कि इस गाड़ी का ड्राइवर फौत हो गया है और ये गाड़ी भी उतर गई है और इंजन भी नीचे गया है। तो फिर मेरी तरफ देखा, फरमाया कि आपको ले आए हैं, आपने एक रस्सा लिया है कमंद की मानद और गले में डाल के, कमर में डाल के इंजन में बांधा है और आप पैदल भागते जा रहे हैं और लैन की पटड़ी पे इंजन भी साथ है और गाड़ी नक्शबंदी जमात सबको लिए जा रहे हैं। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि हम अहल नहीं, काबिल नहीं हैं, अब क्या बात कर रहे हैं। फरमाया दुआ कर दें, वक्त आखिरी है, अल्लाह कबूल कर दे। एहराम के साथ उम्रे की नीयत से ज़ोर की नमाज पढ़ के एहराम बांधा हुआ, रोज़ा रमज़ान मुबारक का और मुराकबे की हालत में अल्लाह के पास चले गए। ऐसे कीमती लोग, जब उनको खुजली हुई तो वापस आए, कुर्ता उतार दिया, कुर्ता उतार के चारपाई पे रख दिया। जब कुर्ता उतार दिया तो सुकून हो गया, जब कुर्ता उतारा तो सुकून हो गया। तो फौरन जेब से हाथ मारा और उस बंदे के पैसे निकाले। फिर मैं ये अपने पैसे पकड़ो और भागो, यहां से निकल जाओ, मुझे तो ये पैसे, तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। वो बंदा फौरन नीचे गिर गया हजरत के पांव में। फरमाया हजरत ये रकम मुझे सूद की मिली थी, सूद की मिली थी मुझे। तो मैंने कहा मैं नहीं खाता हूं, मैं आपकी खिदमत में पेश कराता हूं। फरमाया हराम हमारे लिए रह गया है, जाओ निकल जाओ यहां से। हजरत ने उसको भगा दिया। तो ये रूहानियत से बातें मिलती हैं और यही तकवा की अलामत है, इसी से ही इंसान का काम बनता है। आपको समझ आ रही है बात? तो हजरत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तकवा की बुनियाद रखी कि तकवा में तरक्की है, ये नेहमत जावदानी है। अजीजो दोस्तों यारो ये दुनियादार फानी है, यहाँ दिल अपना मत लगाओ, तुमने लहद में जा बनानी है। हमारे तो वो घर है मुंतजिर, कब्रिस्तानों में नक्शे कायम हो चुके हैं। किसी की कब्र किसी कब्रिस्तान में बननी है, किसी की वीराने में बननी है, किसी की आबादी में बननी है, किसी की जंगलात में बननी है, किसी की कब्र का निशान भी नहीं मिलना। मौत की घड़ी सर पे खड़ी, आवाजें लगाते हुए सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम फिर रहे हैं। दुनिया जहान में एक एक में उनकी नजर है, कौन है अपनी मौत से गाफिल? सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, फरमाते हैं कि आप अपने अल्लाह की मखलूक को इतला क्यों नहीं करते हैं, अचानक जाके रूह क्यों कब्ज कर लेते हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं तो इतला देता हूं, लेकिन अल्लाह के बंदे समझते जो नहीं है, मैं क्या करूं, क्या खबर होती है तुम्हारी? कहते हैं कि जब इनकी दाढ़ी में सफेद बाल आते हैं तो इनको समझ नहीं आती कि अब मौत करीब आ गई है, पैगाम अजल आने वाला है। ये नादान लोग हैं ना, मैंने तो इनको इतला दी थी। फिर फरमाते हैं जब मैं किसी की रूह घर से कब्ज करता हूं फिर तो मैं कोने में देखता रहता हूं ना, कोई पीटता है, फिर माँ को रोता है, कोई बाप को रोता है, कोई बेटे को रोता है, कोई बीवी को रोता है, कोई अजीज को रोता है, कोई मुर्शिद को रोता है, कोई उस्ताद को रोता है। ये कमले भोले लोग हैं, हालांकि इनको खबर नहीं है कि इसको मैं लेके जाता हूं तो आन करीब तो मैं इनको भी लेने के लिए आने वाला हूं, बारी बारी में दुनिया से सबको निकाल के ले जाऊंगा। किसने रहना है? यहाँ हजारों लोगों का इज्तिमा होता था, जाके देखें कब्रें आबाद हो चुकी हैं। और मेरे दोस्तों, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। आप यूं समझे
جیسے ایئرپورٹ میں ہم جاتے ہیں اچھی عمارت دیکھ کے دل لگا کے بیٹھ جائیں، کہیں نہ پیچھے جاتے ہیں نہ گھر جاتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، اے سی چلے ہوئے، صاف ستھری جگہ ہے، یہی زندگی کے لمحات گزاریں، لیکن وہاں قانون نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہمیشہ کے لیے وہاں بیٹھنے دے، سونے دے، لیٹنے دے، کہیں گے یا واپس جاؤ یا آگے نکل جاؤ۔ اگر وہاں تو یہ نظام ہے کہ واپس جاؤ، دنیا میں یہ نظام نہیں ہے کہ واپس جاؤ، اب تو صرف آگے ہی جانا ہے۔ ایک عمل دنیا میں آنا تھا، اب دوسرا عمل تو دنیا سے نکل جانا ہے۔ ایک عمل تو ہو چکا ہے، اب تو دوسرا عمل چل چلاؤ والا ہے، اب تو جانے والا عمل ہے۔ قبریں منتظر ہیں، وہ مٹی کے ذرات منتظر ہیں، یا جس کے لیے رب نے جنت لکھ دی ہے وہ جنت کے بستر ان کے منتظر رکھے ہوئے ہیں، وہ جنت کی حوریں منتظر کھڑی ہوئی ہیں، وہ جنت کے باغات تیار ہو چکے ہیں، وہ جنت کے پھل تیار ہو چکے ہیں، وہ غلمان استقبال کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک ہی تھوڑا سا جھٹکا ہے موت کا کہ ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور رویت الہی جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس کے لیے ہم بسمل کی طرح پھڑک رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے خالق حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ نماز اس لیے ہے، بے قراری اس لیے ہے، یہ عاجزی اس لیے ہے، یہ انکساری اس لیے ہے، یہ ہمارے رکوع سجدے اس لیے ہیں، یہ بھوک اس لیے ہے، یہ سخاوت اس لیے ہے، یہ قربانی اس لیے ہے، یہ جہاد اس لیے ہے، یہ غازی ہونا اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نیکی، کوئی ادا ہمارے رب کریم کو پسند آئے اور رب ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ رب ہمیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا یا اللہ تیرا وعدہ تھا جنت جنت، اللہ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھولو، میرا بندہ ہے بھیج دو۔ ایک اور اٹھے گا یا اللہ جنت کی حوریں کدھر ہیں، 70,000 حور استقبال کرے گی، یا اللہ غلمان کدھر ہیں، یہ غلمان ہیں، لے جاؤ جنت میں، لے جائیں گے۔ یا اللہ پھل کدھر ہیں، کھلاؤ اس کو پھل۔ یا اللہ وہ پھول کدھر ہیں، یہ پھول ہیں، جنت کا نورانی لباس پہنا دو اس کو، جنت کا نورانی چہرہ بنا دو اس کا، اور انوارات کی بارش کر دو اس کے اوپر۔ ہر نعمت جو مانگتا جائے گا رب وعدے کے مطابق اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے بندے کو دیتے جائیں گے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک جماعت محشر کے میدان میں رب کریم کے آگے اٹھے گی، وہ جنت کا سوال نہیں کرے گی، وہ جنت کا سوال نہیں کرے گی، وہ حور اور غلمان کا سوال نہیں کرے گی، وہ پھل اور پھول کا سوال نہیں کرے گی، وہ آرام و سکون کا سوال نہیں کرے گی۔ وہ عاشقین کی جماعت ہوگی، وہ سالکین کی جماعت ہوگی، وہ ذاکرین کی جماعت ہوگی۔ وہ اٹھتے ہی رب کے آگے نگاہ ڈالے فریاد کریں گے، یا رب آرینی، یا رب آرینی، یا رب آرینی، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا، یا اللہ اپنا دیدار کروا، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا۔ موت سے کافر ڈرتا ہے، منافق ڈرتا ہے، جو حریص ہے دنیا کا، دنیا پہ مرنے والا، دنیا میں رہنے والا، وہ اس موت سے ڈرتا ہے۔ عاشق خدا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت تو بڑا تحفہ ہے، الموت تحفۃ المومن، موت جیسی کوئی نعمت نہیں ہے تمہارے لیے، کبھی موت سے نہ گھبرانا۔ مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، موت سے کافر ڈرتے ہیں۔ ہر وقت مسلمان جس کام کے لیے تیار ہے وہ موت ہے، ہر لمحے تیار ہے، ہر دن تیار ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید کلیم اللہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ اس مکان کے اندر بیٹھے تھے، فقیر رات کو سویا، صبح بستر کھلا چھوڑ کے مسجد میں آ گیا، واپس والد صاحب جب گئے تو اس فقیر کو پکڑ لیا، فرمایا تم نے بستر کیوں نہیں لپیٹا؟ اس لیے تم نے نہیں لپیٹا کہ تم واپس آ کے دوبارہ آرام کرے گا، یہ تیری سوچ ہی غلط ہے، یہ تیرا ارادہ ہی غلط ہے۔ جب بھی بستر سے نکلو اس طریقے سے لپیٹ کے جاؤ کہ اب تو میں رب کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ تیاری کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے۔ ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے اللہ کو ملنے کا۔ نماز اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے میرے دوستو، ہر نیکی رب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے رب اسی سے راضی ہو جائے۔ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو کہ ہو سکتا ہے رب اسی سے پکڑ لے اور ناراض ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹا گناہ جیسے چھوٹا بچھو ہوتا ہے نا، چھوٹا گناہ چھوٹے بچھو کی مانند ہے، چھوٹا گناہ چھوٹے سانپ کی مانند ہے۔ جیسے تم سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہو ایسے گناہوں سے بھی ڈرو، گناہوں سے بھی ڈرو۔ ہم نہیں ڈرتے۔ اس سال فقیر کو
موقع ملا کعبۃ اللہ میں، تو علماء کی دعوت تھی، فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو علماء نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جو نیکی کی جائے حرم میں تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور ہر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے وہاں کا۔ تو اس لیے وہاں کی نیکی تو بڑی موزوں ہے، لیکن وہاں کا گناہ بڑا بھاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور انوکھی بات بتائی کہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے، ارادہ، یعنی مدینہ طیبہ میں گناہ کا ارادہ نہیں لکھا جاتا، کائنات میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ نیکی کا ارادہ تو دنیا جہان میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں گناہ کا ارادہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو میں نے نوالا منہ میں ڈال میں نکال دیا، میں نے کہا جی اب تو کھانا مشکل ہو گیا، میں تو گناہ گار انسان ہوں، دن میں کتنی گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں، لیکن اللہ محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ہمارے پلے تو کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ بس میں جتنی دن 3 دن قیام تھا، تو میں نے کہا کہ میں ان 3 دنوں میں اپنی اصلاح کروں گا۔ آپ نے مجھے سبق دیا ہے، میں کوشش کروں کہ میں گناہ کا ارادہ بھی نہ کروں۔ انسان ہوں، گناہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کا ثواب تو میرا رب مجھے دے گا۔ تو 3 دن میں کعبے میں بیٹھا اللہ کے آگے روتا رہا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم گناہ کا ارادہ نہ کریں۔ میرے رب نے میرے دل میں خود ہی ڈال دیا کہ اگر ہم گناہ کا ارادہ بھی چھوڑ دیں تو فرشتے ہو جائیں گے، فرشتے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ جائیں تو رب اور مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور معافی مانگے گی، اللہ اپنی رحمت ان پہ نازل کریں گے اور ان کو معاف کر دیں گے۔ رحمت کس لیے؟ ان رحمتی وسعت علی کل شیء، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ تو میرے دوستو گناہوں سے بچو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، یہ گناہ ہی گناہ ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ فرمایا کل الناس خطاؤن، ہر انسان گناہگار ہے۔ وخیر الخطاؤن التوابون، بہترین تو گناہگار وہ سمجھے جائیں گے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس لیے اس فقیر نے پچھلے 2 ماہ میں جو سفر کیا ہے تبلیغی، میرے اندازے کے مطابق 1-2 لاکھ انسانوں کے سامنے موقع ملا بات کرنے کا پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں، تو میں نے تقریباً مل کے ساری جماعت کے ساتھ مل کے خود بھی گناہوں سے توبہ کی ہے اور سب کو کہا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ بھی توبہ کر لیں تاکہ یہاں سے اٹھے تو موت اگر کسی کے سر پہ ہو تو گناہ بھی اس کے سر پہ کوئی نہ ہو۔ تو یہ عزم کیا اور فیصلہ کیا توبہ اور استغفار کا، ہر بندے سے، اور خود بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی توبہ کی گواہ بھی بن جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے سے پوچھیں گے ہاں بھی تم نے نیکی کیوں نہیں کی؟ وہ رب سے کہے گا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا، میں نے نیکی نہیں کی، یا اللہ میں نے تو نیک بننے کی دعا کی تھی، آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا اعمال نامہ کھولو۔ جب اعمال نامہ کھلے گا تو اس کی ایک دفعہ زندگی میں کہا ہوگا، ایک دفعہ یا اللہ مجھے نیک بنا۔ اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندے نے تو مانگا تھا لیکن ہم نے اسے نیک نہیں بنایا، میرے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رب فرمائے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت دے۔ تو یہ بات ہے، اللہ اتنی کریم ہے، اتنی روٹھی ماں، اتنی روٹھا باپ، اتنی روٹھی بیوی، اتنی روٹھا خامد، اتنی روٹھا دوست، اتنی روٹھا مرشد، اتنی روٹھا استاد، اتنی روٹھا رشتہ دار، اتنی روٹھا سیاستدان افسر جلدی راضی نہیں ہوتا جتنی روٹھا رب اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ بندوں کو مناتے ہیں، دوست کو مناتے ہیں، قبائل میں صلح ہوتی ہے، رب سے صلح کیوں نہیں ہوتی؟